الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بجاه سيد المرسلين مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضرین محترم 1497واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو بہت مبارک ہو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کی برکتیں ہمیں اس جہاں میں بھی عطا فرمائے اور اس جہاں میں بھی عطا فرمائے میلاد پاک کی برکتیں عالم برزخ میں بھی ہم سب کے شامل حال رہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں اللہ رب العزت ہماری آنے والی نسلوں میں جاری و ساری فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کے جشن کی یہ محفل ہے اور سورۃ الانبیاء کی مشہور آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم سب کو عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ اور رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد باری تعالی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت سارے جہان کے لیے یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے علماء کرام مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کا یہ معنی اور مفہوم بھی بیان کرتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے نبی رحمت، نبی آخر الزمان حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم رحمت ہے۔ رحمت کو اگر مجسم انداز میں دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھ لیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور کتنے عالم ہیں ہم نہیں جانتے۔ مختصراً یہ کہ جہاں جہاں اور جس عالم میں رب کی ربوبیت کا اطلاق ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرشیوں کے لیے بھی رحمت ہے، فرشیوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور جو کچھ ان کے مابین ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ فرشتوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت۔ پھر آپ انسانوں کے تمام طبقات کو دیکھ لیں، نیک ہو کہ بد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ اولیاء کے لیے، انبیاء کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، اور جو آپ پر ایمان نہ لائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ حیوانات کے لیے رحمت ہے، نباتات کے لیے رحمت ہے، شجرات کے لیے آپ رحمت ہے، جمادات کے لیے آپ رحمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا بیان علماء کرام فرما رہے ہیں، فرماتے رہیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو، یہ گوشہ کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ بقول شاعر زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے لاکھوں کروڑوں گوشے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کسی ایک گروہ، کسی ایک طبقے پر آپ مطالعہ کرنا شروع کریں، بیان کرنا شروع کریں، تحقیق کرنا شروع کریں، نئے پہلو، نئے زاویے سامنے آتے چلے جائیں گے، تحقیق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحر رحمت کا کنارہ اور سرا ہاتھ نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ جو باب ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آئیے مختلف پہلوؤں سے، زاویوں سے اور گوشوں سے ایک سرسری نظر اس پر ڈالتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے لیے، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، راز ہے، ادا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے امتیوں سے جو تعلق ہے اور جو محبت ہے اس کا ایک انداز ہے یہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے باغوں میں سے ایک باغ میں تشریف لے گئے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرض کرنے لگا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی التجا پیش کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کی بات سنتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان اقدس سے بھی آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وہ دست مبارک کہ جس کی شان قرآن نے یہ بیان کی کہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ دست مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کان کی جو پیچھے کی ہڈی ہوتی ہے وہاں پر رکھا اور اس کو تسلی دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو تسلی دی، اس کو قرار آ گیا، اس کو چین آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو ایک انصاری جوان دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانوروں کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ نے تمہیں ان جانوروں کا مالک بنایا ہے، تم اس سے محنت زیادہ لیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھانے کو نہیں دیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی تکلیف کو محسوس کرنا، یہ احساس انسانیت کے اندر بیدار فرما رہے ہیں۔ جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ احساس اجاگر فرما رہے ہیں۔ آج دنیا خاص طور پر جو ترقی یافتہ ممالک ہے، وائلڈ لائف کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ احساس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جانوروں کے حقوق کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انسانیت کو یہ احساس دیا ہے کہ یہ ذی روح ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، تم ان کی تکلیف کو محسوس کرو۔ اور آقا نے کیا فرمایا کہ تم جانوروں کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پہ غور کریں کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے معاملے میں، کہ تمہاری ذات سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ نے انہیں تمہاری خدمت پر معمور کر دیا ہے، تو تم بھی تو ان کا خیال رکھو۔ تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے انسانیت کو یہ احساس دیا کہ تمہیں جانوروں کی تکلیف کو بھی محسوس کرنا ہے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں سیرت نگاروں نے، محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانور کی پیاس کو محسوس کرنے پر، مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا تو مغفرت کی بشارت عطا فرمائی ہے آقا نے۔ تو جانور کی پیاس کو محسوس کرنے پر اور اس کی پیاس بجھانے پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور ایک جانور کو لاپرواہی کے ساتھ باندھ دینے پر، اس کا خیال نہ رکھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں یہ سلوگن سنتے ہیں کہ درختوں کو کاٹنا قانوناً جرم ہے۔ آپ
سوشل میڈیا پر جائیں، ایک نہیں کئی آپ کو رپورٹس مل جائیں گی کہ فلاں درخت کو کاٹنے پر اتنے ہزار جرمانہ، اتنے سال کی قید۔ ذرا غور کریں، یہ تصور کہ درختوں کو نہ کاٹو، درخت لگاؤ، شجرکاری کرو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو یہ سوچ اور یہ فکر دی ہے کہ قیامت بھی اگر قائم ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے، ایک درخت ہے، تو وہ لگا دو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ یہ جو تم شجرکاری کرتے ہو، یہ جو تم درخت لگاتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کاٹنے سے منع فرمایا۔ جنگی حالات میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کاٹنے سے منع فرمایا، بلکہ بعض روایات میں اس کی شرح ہے، لیکن ظاہری طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیری کا درخت کاٹنے پر جہنم کی وعید سنائی۔ اب یہ تشریح طلب ہے، علماء کرام اس کے معانی مطالب بیان کریں گے، لیکن ظاہری طور پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا فکر دی کہ بلا ضرورت درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نباتات پر رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کی تکلیف کا احساس ہمیں دلایا۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ ہمارے کسی عمل سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ یہ سوچ، یہ فکر، یہ احساس کس نے اجاگر کیا؟ یہ نبی رحمت نے، رحمت للعالمین نے یہ سوچ اور یہ فکر ہمیں دی۔ اور کیا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کچا لہسن، کچی پیاز کھا کر مسجد میں نہ جاؤ، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرما دیا کہ یہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مخلوق کی بھی فکر کرنے کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، سوچ دے رہے ہیں۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیوانات کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نباتات کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجنہ کے لیے، جنات کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، جن کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے کہ یہ کچھ سنتے نہیں، یہ کچھ سمجھتے نہیں، یہ کچھ بولتے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان رحمت للعالمین سے انہیں بھی حصہ عطا فرمایا۔ کیا حجر اسود کو میرے آقا نے نہیں چوما؟ یہ آقا کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل احد کے بارے میں یہ نہ فرمایا کہ ہمیں اس سے پیار ہے اور یہ ہم سے پیار کرتا ہے؟ یہ آقا کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر آپ آ جائیں معاشرے کا وہ طبقہ جس کو ہم کمزور طبقہ کہتے ہیں۔ صرف ایک کمزور طبقہ نہیں، معاشرے کے بہت سارے کمزور طبقے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کا بھی خیال رکھنے کی تعلیم دی۔ آپ ذرا غور کریں، وہ بچی جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس کی ولادت اور پیدائش پر
باپ کا سر ندامت سے جھک جاتا تھا، جو بچی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث حقارت اور ذلت سمجھتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بیٹی کی پرورش کرنے کو جنت میں داخلے کا ذریعہ قرار دے دیا، مغفرت کا ذریعہ قرار دے دیا۔ اسی بیٹی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی رکاوٹ بنا دیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ آپ دیکھیں غلامی کا جو آج دنیا میں خاتمہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت۔ آپ غور کرتے چلے جائیں، کفارے جتنے بھی ہیں ان میں عام طور پر آپ کو سب سے پہلی چیز جو نظر آئے گی وہ یہ ملے گی کہ غلام کو آزاد کیا جائے، سب سے پہلی چیز آپ کو جو ملے گی۔ باقی پھر آئیں تو اس میں بھی آپ کو خلق خدا اور انسانیت کے فائدے کی چیزیں ملیں گی۔ عام طور پر جتنے بھی کفارے کے صدقے ہیں ان میں کیا ہوگا کہ غلام کو آزاد کر دو، بھوکوں کو کھانا کھلا دو، لباس پہنا دو۔ اس میں خلق خدا کا فائدہ نہیں تو کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ عام طور پر جتنے بھی کفارے کے صدقے ہیں ان میں کیا ہوگا کہ غلام کو آزاد کر دو، بھوکوں کو کھانا کھلا دو، لباس پہنا دو۔ اس میں خلق خدا کا فائدہ نہیں تو کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طبقے کی ایسی داد رسی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جیسا خود کھاتے ہو ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسے انہیں پہناؤ، اور اگر دن میں 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑے تو ان کو 70 مرتبہ بھی معاف کر دیں۔ اور یہ 70 کا عدد صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم بس گن کر 70 مرتبہ کاؤنٹ کر لیں، 71ویں مرتبہ معاف نہ کریں، بلکہ یہ کثرت کے لیے آتا ہے کہ بکثرت اگر تمہیں معاف کرنا پڑے تو تم بکثرت انہیں معاف کرو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت۔ عورتوں کے حوالے سے دیکھیں، بیویوں کے حوالے سے دیکھیں، ماؤں کے حوالے سے دیکھیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پھر آپ اوورآل سوسائٹی پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے مظاہر کو تو دیکھیں۔ قبائل آپس میں دست و گریباں ہیں، انہیں باہم شیر و شکر کس نے کیا؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔ ہجرت سے قبل اوس اور خزرج کے قبیلے 120 سال تک آپس میں لڑتے رہے، 120 سال تک۔ دادا کا کوئی معاملہ ہوتا تھا، وہ جنگ چلتے 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 پوتا بھی اس جنگ میں اپنے آپ کو جھونک دیا کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبیلوں کو جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، جو ایک دوسرے کی جان لینا چاہتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا جام الفت، ایسا جام محبت انہیں پلایا کہ اب وہ ایک دوسرے پر جان لٹانے والے ہو گئے۔ کل تک جو ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت اور محبت کا ایسا رشتہ قائم فرما دیا کہ اب وہ ایک دوسرے پر جان لٹانے والے ہو گئے۔ جان کے دشمن اب اپنے بھائی کی جان اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھ رہے ہیں۔ کل تک جو جانی دشمن تھے وہ آج جان سے زیادہ پیارے ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طرح آپ غور کرتے چلے جائیں، معاشرے کے اندر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے مظاہر ہمیں نظر آتے، وہ معاشرے جو اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے، جہاں پر اخلاقی برائیاں اور معاشرتی جرائم جو ہیں وہ کھلے عام ہوا کرتے تھے، بے حیائی جہاں پر عام تھی، ان کو حیا کی چادر کس نے پہنائی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو حرام مشروب کے رسیہ تھے،
جن کی گھٹی میں پڑی تھی حرام مشروب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت، اپنی الفت کا ایسا جام انہیں پلایا کہ انہوں نے حرام مشروب کو ترک کر دیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ایک طبقاتی کشمکش تھی، اونچ نیچ کا فرق تھا، امیر غریب کا فرق تھا، سوشل اسٹیٹس کے لحاظ سے جو کمتر تھا اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں تھا، انسان سمجھنے کو تیار نہ تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طبقاتی کشمکش کا خاتمہ اس انداز سے فرمایا کہ بلال حبشی کو سیدنا کہہ کر پکارا جا رہا، یہ مخاطب کیا جا رہا ہے، ایسا طبقاتی کشمکش کا خاتمہ فرما دیا۔ یہ آقا کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت، کوئی فوقیت نہیں، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا کہ سلمان ہمارے گھر کا فرد ہے، یہ کہہ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے مساوات معاشرے کو عطا فرمایا۔ اثار و قربانی کا سبق یہ میرے آقا کی رحمت، تواضع انکساری کا سبق یہ میرے آقا کی رحمت ہے۔ ورنہ غرور و تکبر اس معاشرے کے اندر جو فخر سے، تکبر سے کپڑے کو زمین سے رگڑا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انانیت کے، تکبر کے ان تمام بتوں کو پاش پاش کر کے تواضع اور انکساری کا سبق دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر، برداشت، تحمل کا سبق دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو و درگزر کا سبق دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت کے مظاہر ہیں ایک معاشرے کا۔ پھر آپ ذرا غور کریں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عدل و انصاف کا نظام قائم فرمایا، عدل و انصاف کے جو رہنما اصول عطا فرمائے، اور ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے جو مثالیں قائم کی ہیں، دنیا ان کی نظیر پیش کرنے سے آج بھی قاصر نظر آتی ہے۔ کیا ہم سیرت کا یہ منظر فراموش کر سکتے ہیں کہ عدل و انصاف کی ایسی مثال نبی رحمت نے قائم فرمائی کہ عدل و انصاف کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا؟ صرف یہی نہیں، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پشت اقدس سے کپڑا ہٹا دیا کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ تو آج دنیا کو عدل و انصاف کا سبق یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے۔ قیام امن کے لیے دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاوشوں کو، صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کے لیے جو اقدامات فرمائے ہیں، بظاہر صلح حدیبیہ کی جو شرائط ہے وہ ہمیں یک طرفہ نظر آتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام امن کے لیے اسے بھی قبول فرمایا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام امن کے لیے رحمت کا مظاہرہ ہے کہ آقا نے فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا؟ جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اسے امان، جس نے ہتھیار ڈال دیے اسے امان، جو کعبے میں داخل ہو گیا اسے امان، ابو سفیان کے گھر میں جو ہے اسے امان، یہاں تک کہ ہجرت کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شخص جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں آیا ہے، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے پکڑ کے انعام کی لالچ میں آیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سراقہ کو بھی امان عطا فرمائی، صرف زبانی امان عطا نہیں فرمائی، آقا نے لکھ کر امان عطا فرمائی۔
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امن کے قیام کے لیے آپ کی رحمت کے مظاہرے۔ دیکھیں آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں۔ آج دنیا میں ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں ایک بہت بڑا چیلنج ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو عملی طور پر اقدامات کرنے ہیں وہ یہ کرنے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو سامنے رکھیں اور ان لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو تم تو اس چیز کی قدر کرتے ہو جو امن کے لیے، جو لوگوں کی خدمت کے لیے کام کرتا ہے، فلاحی کام کرتا ہے، تم کبھی اس کو امن کا انعام عطا فرماتے ہو، ایوارڈ دیتے ہو، کبھی تم خدمت خلق کرنے والے کو کوئی ایوارڈ دے دیتے ہو، علمی طور پر کوئی خدمات سر انجام دیتا ہے تو تم اس کے اس عمل کو بھی سراہتے ہو۔ تو آؤ ہم تمہیں بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کے لیے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کے لیے کیا تعلیمات دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے لیے، علم کے دروازے کو کھولنے کے لیے جو اقدامات فرمائے ہم تمہیں بتا دیں۔ ایسی ہستی کے بارے میں تم کیسے نازیبہ کلمات ادا کر سکتے ہو؟ تم تو لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھنے کی بات کرتے ہو، تو تم کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور آپ کی شان اقدس کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ بھی کہہ سکتے ہو؟ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اس انداز سے منائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کے جو آفاقی پہلو ہیں انہیں اجاگر کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اس کے بیان کرنے میں کوئی غلطی، کوتاہی، سرزد ہو گئی ہو تو مولا کریم اسے معاف فرما دے۔